بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اندازہ مجھے لگا ادھر کچھ ایپیسوڈ کو ریلیز کرنے کے بعد کہ آپ حضرات کی خواہش زیادہ تر یہ ہوتی ہے کہ چھوٹی بات میں بڑی کوئی بات چھپی ہو جس سے زندگی بدل سکے، تو مجھے لگا کہ کچھ کتابیں اٹھا کے دیکھی جائیں۔ ایک بات اچانک یاد آئی کہ کتاب ماضی کے اور آنکھ الٹ کے دیکھ ذرا، نہ جانے کون سا پنہ مڑا ہوا نکلے۔ کبھی کبھی پرانی بوسیدہ کتابوں میں کچھ صفحے ایسے مڑے ہوئے ہوتے ہیں جن میں تاریخ کی بہت اہم باتیں چھپی ہوتی ہیں۔ ایک واقعہ ملا مجھے، ایک یہ بیروت کے آس پاس کا تھا، ایک بہت بڑا آدمی، لیوش لائف، بہت بڑا اس کا محل، لیوش کاریں اور نوکر چاکر، بڑی سی بڑی، دنیا کی کوئی بھی لگژری ایسی نہیں تھی جو اس کے پاس نہ ہو، اور اپنے جہاز اس کے پاس تھے۔ ایک دن اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ چونکہ موت تو سبھی کو آنی ہے، تو اس نے اپنی لیوش لائف کو ذہن میں رکھتے ہوئے دریا کے کنارے کا ایک حصہ چنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کو یہ دکھایا کہ دیکھو بھئی، یہ نشان میں لگا دیتا ہوں، یہ قبر میری ہوگی، جب موت آ جائے گی، جب موت اپنی آغوش میں لے کے چلی جائے گی اور تم لوگ دفنانے کی بات کرنا تو یہاں دفنا دینا، یہ میری پسند کی جگہ ہے۔ کچھ عرصہ گزرا تھا اس بات کے کہنے کے بعد کہ ایک دن وہ اپنے پرائیویٹ چارٹر جہاز میں کہیں جا رہا تھا، پلین کا انجن خراب ہوا، پلین کریش ہوا اور وہ اوپر سے آسمان سے جو گرا تو وہ سمندر کے اندر ایسے گیا کہ سمندر کی تہہ میں چلا گیا۔ گھر والوں نے اس کی خواہش کا خیال رکھتے ہوئے ہزاروں لاکھوں ڈالر خرچ کیے کہ کسی طرح لاش کا پتہ چل جائے۔ سمندر کی گہرائیوں میں اس کے جہاز کا ملبہ تو ملا مگر لاش نہیں ملی۔ وہ لاش نہیں نکال پائے جس کو نکال کے اس کی پسند کی جگہ پر قبر میں دفنایا جا سکے۔ یہ ایک بہت بڑے پیسے والے کی بے بسی۔ دوسرا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے، دوسرا نظارہ شاید برٹین کا ملتا ہے کہ ایک صاحب کے پاس اتنی دولت تھی کہ کبھی کبھی وہاں کی گورنمنٹ اپنے سروائیول کے لیے ضرورت پڑتی تھی تو ان سے لون لے لیا کرتی تھی، اتنا پیسہ تھا ان کے پاس۔ اور ان کی بھی ایک خوبی یہ تھی کہ بہت بڑی بڑی لگژریاں گاڑیاں ان کے پاس تھیں، اور اکثر وہ اپنی گاڑیوں سے نکلتے تھے تو گھر میں کسی کو اطلاع کیے بغیر 5-6 دن گھوم پھر کے چلے آتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جس کے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ اس کی ہمت اس سے پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو۔ اس کے محل میں ایک بہت بڑا ایک ہال نما کمرہ تھا جس میں اس کی زندگی کا سرمایہ تھا، جس میں اس کے ڈالر تھے، پاؤنڈ تھے، دنیا کی کرنسی تھی، ہیرے جواہرات، نہ جانے کیسے کیسے خزانے، جس میں وہ اکثر اندر جا کے اس کو دیکھا کرتا تھا، چیک کرتا تھا، خوش ہوتا تھا اور چلا آتا تھا۔ ایک اتفاق کی بات تھی کہ ایک دن جب وہ اس کمرے کے اندر داخل ہوا، نہ جانے کیسے کیا ہوا کہ وہ دروازہ اندر سے آ کے بند ہو گیا۔ اس دروازے کی خوبی یہ تھی کہ وہ باہر سے ہی لاک نمبر ڈالنے کے بعد کھل سکتا تھا، اندر سے وہ دروازہ کھل نہیں سکتا۔ چیخا، چلایا، آوازیں دی، سر پٹکا، سارے جتن اندر سے کر لیے، اور گھر کے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ وہ اکثر کار سے کہیں چلا جاتا تھا 5-6 دن کے لیے، لہٰذا پھر کہیں چلا گیا ہوگا، آ جائے گا 2-4 دن میں۔ اندر تڑپتے ہوئے اس آدمی نے جب اس کو یہ محسوس ہوا کہ ہاں اب موت بہت نزدیک آ گئی ہے، تو اس نے اس کمرے میں کسی چیز میں اپنی انگلی کو پھنسا کے انگلی کو کاٹا، اور جب انگلی سے خون نکلنے لگا تو اس نے اس کمرے کی دیوار پہ لکھا کہ میں دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بے پناہ، مجھے پتہ بھی نہیں کتنی دولت میری نظروں کے سامنے ہے، بے پناہ دولتوں کا انبار جس آدمی کا اس کی نظروں کے سامنے ہو، وہ آدمی اس دنیا سے بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر کے چلا۔ صرف یہ واقعات اس لیے بتائے ہیں کہ دولت کمانا بہت اچھی بات ہے، لیکن دولت کو کمانے کے بعد جمع کر کے صرف اپنے لیے رکھ لینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دولت تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ کو تجربے کی بات بتاؤں، اگر آپ کسی ڈرم میں پانی بھریں اور پانی بھرنے کے بعد اس کو ایسے ہی رکھ دیں اور کئی دن اس کو نہ چھوئیں تو کچھ وقت کے بعد آپ دیکھیں گے تو پانی میں کیڑے بھی پڑنے لگیں گے، اور نیچے کی طرف جا کے دیکھیں گے تو اس میں کائی لگنے لگے گی۔ لیکن اگر اسی ڈرم میں جہاں اوپر سے آپ نے پانی بھرا تھا نیچے ایک ٹوٹی لگا دیجئے اور اس کو کھول کے پانی کی سپلائی جاری رکھیے، اوپر سے وہ بھرتا رہے، نیچے سے پانی نکلتا رہے، آپ کی اور دوسروں کی ضرورت پوری ہوتی رہے، تو وہ پانی کبھی خراب نہیں ہوگا۔ زندگی کی یہ 2 بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں تھیں۔ اپنے آپ میں پیسہ کمانے کا جذبہ رکھیے، لیکن حرام اور حلال کی تمیز کو ذہن میں رکھیے۔ حرام پیسے سے
کون کون سے نقصانات ہوتے ہیں، یہ تو کمانے کے کچھ وقت کے بعد گھر میں بیماری، دکھی، تکلیف، پریشانیاں اور طرح طرح کی مشکلیں گھیر لیتی ہیں۔ اس سے بچیے، حلال روزی کمائیے اور خوب محنت کیجیے، خوب کمانے کی کوشش کیجیے، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں یہ نیت رکھیے کہ اس میں ہم اللہ کی راہ میں صدقہ ضرور کریں گے، اللہ کی راہ میں مستحقوں کی مدد کریں گے، ضرورت مندوں کو ڈھونڈ کے ان تک مدد پہنچائیں گے۔ اتنی سی نیت اگر آپ کر لیں گے تو کمائی سے پہلے اعمال کی کمائی کا میٹر چل جائے گا، یہاں لکھ لیا جائے گا کہ اس آدمی کی نیت کیا ہے پیسہ کمانے کی۔ چھوٹی سی بات تھی، آپ تک پہنچائی، پسند آئی ہو شیئر کر دیجیے گا، دوسروں تک پہنچا دیجیے گا۔ اگر ہمارا چینل پسند آیا ہو تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ سب کی محبتوں کا۔ اگلے پروگرام میں بہت جلد آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں اور آپ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔